علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت اور حیت میں سامنے آئے کہ ان کے جسم پر بس ایک پھٹی پرانی چادر تھی. علی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے تھے اور اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں تشریف لائے کہ ان کے جسم پر بس ایک پھٹی پرانی چادر تھی جس میں کھال کے ٹکڑوں کے پیون لگے ہوئے تھے. چادر بھی تھی ایک ہی تھی اور اس پر بھی چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس حالت اور حیت میں دیکھا تو آپ کو رونا آ گیا. ان کا وہ وقت یاد کہ جب وہ اسلام لانے سے پہلے مکہ میں عیش اور تنعم کی زندگی گزار رہے تھے. بڑے رئیس زادے تھے اور مکہ میں ان کا گھرانہ بڑا دولت مند گھرانہ تھا اور اپنے گھر کے بڑے لاڈلے چہیتے تھے. قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، بڑھیا عطر استعمال کرتے تھے، شاندار جوتا پہنا کرتے تھے. رئیس زادے تھے، مالدار گھرانہ تھا اور بڑے ہی چہیتے اور ناز و نعمت میں پلی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ رونے لگ گئے. ان کا وہ وقت یاد کیا جب آپ اسلام سے پہلے مکہ میں عیش اور تنعم کی زندگی گزارتے تھے اور ان کی فقر و فاقہ کے موجودہ حالت کا خیال کر کے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، بتلاؤ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی اور کیا حال ہوگا جب دولت اور سامان عیش کی ایسی فراوانی ہوگی کہ تم میں لوگ صبح ایک جوڑا پہن کر نکلیں گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر نکلیں گے. اس وقت سننے والے ایمان لے آئے. اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی بظاہر کچھ نہیں تھا، لیکن آپ تو اللہ کے نبی ہیں، قیامت تک کے احوال اللہ نے آپ کو بتلائے. اس امت پہ یہ سارے حالات بھی آئیں گے، دولت اور عیش اور دنیا کا یہ فتنہ بھی آئے گا کہ تم صبح ایک جوڑا پہنو گے، شام دوسرا پہنو گے، دفتر کے لیے دوسرا ہے، گھر کے لیے دوسرا ہے، ایکسرسائز کے لیے دوسرا ہے، تقریب کے لیے دوسرا ہے. ایک جوڑا پہن کے نکلو گے اور شام کو دوسرا پہنو گے. کھانے کے لیے ان کے آگے ایک پیالہ رکھا جائے گا، دوسرا اٹھایا جائے گا. بریانی رکھی، وہ اٹھائی تو زردہ آ گیا، زردہ اٹھایا تو میٹھا آ گیا. ڈش رکھی جائے گی اور اٹھائی جائے گی. کھانے کے لیے ان کے آگے ایک پیالہ رکھا جائے گا، دوسرا اٹھایا جائے گا. اور تم اپنے مکانوں کو اس طرح لباس پہناؤ گے جیسے کعبۃ اللہ پہ غلاف ڈالا جاتا ہے. دیواروں پر بھی پردے ہوں گے نا. صرف دروازے پہ نہیں ہوتے، دیواروں پر بھی ہے. تم اپنے گھروں کو، اپنے مکانوں کو اس طرح لباس پہناؤ گے جیسے کعبۃ اللہ پہ غلاف ڈالا جاتا ہے. آپ کے اس سوال و جواب میں حاضرین کے مجلس میں کچھ لوگوں نے عرض کیا، حضرت ہمارا حال اس وقت آج کے مقابلے میں بہت اچھا ہوگا، خوشحالی ہوگی، فراوانی ہوگی، دولت ہوگی، محتاجی نہیں رہے گی، خوب یکسو ہو کے اللہ کی بندگی کریں گے، عبادت کریں گے فراغت کے ساتھ. ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پوری فراغت اور فرصت حاصل ہوگی.
اور معاش وغیرہ کے لیے محنت مشقت نہیں اٹھانی پڑی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم آج فقر و فاقہ کے اس دور میں عیش اور تنوع والے اس دن کے مقابلے میں بہت اچھے ہو. لمبا عرصہ پیچھے نہیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں. 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، 60 سال پہلے چیزیں اور سامان تو اتنا نہیں تھا. بتائیے محبتیں زیادہ تھیں، آج زیادہ ہے. قدریں پہلے زیادہ اچھی تھیں، آج سکون پہلے تھا یا آج؟ آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ، خیال، قدر پہلے زیادہ تھی رشتوں کی، آج؟ صدیوں پیچھے نہیں، اپنے ہی پیچھے چلے جائے. اب تو بس اوقات پڑوسی اتنے عرصے ساتھ رہتا ہے پتہ نہیں ہوتا ساتھ والا کون رہ رہا ہے. تو آپ نے صلاۃ وسلام نے فرمایا نہیں تم آج فقر و فاقہ کے اس دور میں عیش اور تنہم والے اس دن کے مقابلے میں بہت اچھے ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا اور ایک حقیقت بیان فرمائی ہے. اس وقت تو یہ ایمان بالغیب کے طور پہ مسلمانوں نے اس پہ یقین کر لیا تھا، لیکن آج اگر دیکھیں اس امت کا حال، جہاں دولت زیادہ ہے کسی بھی اسلامی دنیا میں، خرافات بھی وہاں زیادہ ہے، وہاں خرمستیاں بھی زیادہ ہیں، وہاں شر و فساد بھی زیادہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے بغاوت بھی زیادہ ہے. جس اسلامی دنیا میں دولت زیادہ ہے، خوشحالی زیادہ ہے، وہاں بگاڑ بھی زیادہ ہے. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا عرب کے ایک ملک کا، وہاں پاکستان سے کئی گنا بڑھ کر طلاقیں، کئی گنا بڑھ کر وہاں خودکشیاں ہیں. حالانکہ مادی لحاظ سے پاکستان کے اس سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. بگاڑ بڑھ گیا. تو دولت اپنے ساتھ فتنہ بھی لے کے آتی ہے. اگر تربیت نہ ہو تو فساد زیادہ بڑھتا ہے. اگر انسانیت پر محنت نہ ہو تو دولت شر لے کے آتی، برائی لے کے آتی. اگر مسلمانی اچھی نہ ہو تو دولت خرافات لے کے آتی، بگاڑ لے کے آتی. فتنہ بنتی. تو تھوڑا تھا لیکن اللہ کی بندے تو تھے. اب بھی اس گئے گزرے دور میں اب مسجد میں آنے والوں کو دیکھیں گے، صاحب حیثیت لوگوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے یا غریب کی آبادی زیادہ ہوتی ہے؟ جو جتنا بڑے عہدے اور منصب پہ چلا جاتا ہے اسے اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق نہیں ہوتی. مہینے نہیں سالوں گزر جاتے. اور صحابہ کے زمانے میں جو جتنا بڑا صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار ہوتا تھا وہ اللہ کے گھر میں اتنا آگے ہوا کرتا تھا. انسان اچھے تھے نا، عہدے بھی ملے، اقتدار بھی ملا، لیکن اپنی اوقات نہیں بھولے، زندگی کا مقصد نہیں بھولے، بندگی نہیں بھولی. امیر المؤمنین اور مسلح میں سب سے آگے، خلیفۃ المسلمین اور اللہ کے گھر میں سب سے آگے. اس امت کے بڑے ہیں اور پہلی صف میں.
وبال بنتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر وحسن عمل، لمبی عمر ہو اور عمل بھی اچھا ہو، نیکی بھی ہو، بندگی بھی ہو. کہا یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر، جس کی لمبی عمر ہو، وساء عمل، اور عمل برا ہو. لمبی عمر تو دونوں کی ہے. اب ادنا اور اعلیٰ میں فرق کیا چیز کرنے والی ہے؟ اچھائی اور برائی، نیکی اور نافرمانی. نیکی اور نافرمانی یہ ادنا اور اعلیٰ میں فرق کرنے والی ہے. اچھے اور برے آدمی میں یہ چیز فرق کرنے والی ہے. اگر نیکی کی روح ہے تو صحت، جوانی، دولت، خوشحالی سب اللہ کا انعام. اور اگر نیکی کی زندگی نہیں تو دولت بھی وبال، صحت بھی وبال، زندگی بھی وبال، جوانی بھی وبال. زمین پر بوجھ، زمین پر خرابی کا باعث. اچھا کون ہے؟ لمبی عمر ہو لیکن زندگی نیکی کی ہو، زندگی بندگی کی ہے، تو پھر صحت بھی نعمت، دولت بھی نعمت، خوشحالی بھی اللہ کا فضل، صحت بھی اللہ کا انعام. لیکن اگر نیکی کی روح نہیں، اللہ کی بندگی نہیں، اللہ تعالی کی اطاعت نہیں، تو صحت بھی وبال، جوانی بھی وبال، خوشحالی اور دولت بھی وبال، زندگی بھی مصیبت. اس کی زندگی وبال ہے زمین والوں کے لیے، اس کی دولت بھی زمین والوں کے لیے وبال ہے. بندگی کی روح. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشحالی تو اس زمانے میں ہوگی، فراوانی بھی ہوگی، عیش و عشرت بھی ہوگی، لیکن بندگی نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا، ایمان کی زندگی نہیں ہوگی. آج دنیا کے لحاظ سے کمزوری ضرور ہے لیکن ایمان تو بڑا طاقتور ہے، ایمان تو بڑا صحت مند ہے. ادنا اور اعلیٰ ہونے کا معیار تو ایمان کی زندگی ہے. ورنہ تو اللہ میاں فرما رہے ہیں اگر ایمان کی زندگی نہیں تو یہ تو چوپائے ہیں، چوپائے. دیکھتے ہیں سمجھتے نہیں، سنتے ہیں سمجھتے نہیں، دیکھتے ہیں عبرت نہیں حاصل کرتے، چوپائے ہیں، چوپائے. جن کا کام صرف پیٹ ہے، معدہ ہے، شہوت ہے. اولئک الانعام، یہ تو چوپائے ہیں، انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں. شرافت، اچھائی اور اچھا انسان، اس کا معیار تو بندگی ہے اللہ کی. بندگی ہونی چاہیے. وہ ہے کتنی؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تمہاری حالت یہ ہو کہ تمہارے حکمران تم میں نیک لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ، اور تم میں دولت مندوں میں سماحت اور سخاوت ہو، اور تمہارے معاملات اہل مشورے سے مشورہ کر کے طے ہوتے ہوں، ایسی حالت میں زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے اندر سے بہتر ہے. اگر تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ امت خیر پر ہے، امت اچھی حالت پہ ہے. اگر یہ تین حالات امت میں ہیں کہ با اختیار لوگ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، دولت مند لوگ اللہ کی دولت کو خوش دلی کے ساتھ صحیح مصارف میں خرچ کرنے والے ہیں، اور معاملات اہل مشورے کے مشورے سے کر کے طے کرتے ہیں، تو یہ عمومی حالت یہ ہے کہ امت کی حالت یہ اچھی حالت ہے.
اور یہ امت اوپر زمین کے اوپر رہنے کے لائق ہے، قیادت کرنے کے لائق ہے، عزت کے لائق ہے، یہ اچھی حالت ہے۔ لیکن فرمایا اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے اور حالت یہ ہو کہ تمہارے حکمران تم میں بدترین لوگ ہوں اور تمہارے دولت مندوں میں بخل اور دولت پرستی آ جائے اور تمہارے معاملات مشاورت کے بجائے گھر کی عورتوں کی خواہشات کے مطابق ہوں تو زمین کا پیٹ زمین کے اوپر سے بہتر ہے۔ پھر یہ امت اس لائق نہیں کہ زمین کے اوپر عزت سے رہے، پھر یہ امت خیر امت کہلانے کے لائق نہیں کہ لوگ ان کی پیروی کر کے صراط مستقیم پہ چلیں، منزل پہ جا کر بامراد ہوں، پھر یہ امت اس لائق نہیں رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ حالات بھی منکشف ہوئے تھے کہ ایک حالت تو اس امت پہ ایسے رہے گی کہ اچھے لوگ ہوں گے اور ان کے اوپر آنے والے لوگ بھی اچھے ہوں گے، دولت کا استعمال بھی صحیح ہوگا اور ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہوں گے۔ لیکن پھر اس امت کی حالت بدل جائے گی، جب امت میں عام بگاڑ شروع ہو جائے گا تو بدترین لوگ ان پر مسلط ہو جائیں گے اور دولت پرستی اور بخل عام ہو جائے گا۔